بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے والے، سننے والے، میرے ویورز، میرے فالوورز تمام کے تمام اللہ کے فضل سے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اب تمام کو ایڈوانس میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ رہا ہے، عید الاضحیٰ پر ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے، جس طریقے سے قربانی میں ہم بہت سارے حصے کرتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، اسی میں ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ ایک اور طریقہ بھی اپنایا کرتے تھے، اور وہ طریقہ تھا کہ کچھ تھوڑا سا گوشت، تھوڑا سا حصہ بے زبان جانوروں کا بھی نکالا کرتے تھے۔ چند بوٹی، چند اتنا سا حصہ تھوڑا سا بے زبان جانوروں کے لیے، اس میں اگر آپ مچھلیوں کو ڈال دیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر موقع نہ ہو تو پھر چیل ہے، کوے ہے، کتے ہے، بلی ہے، ان کے آگے تھوڑا سا کسی جگہ کونے میں کاغذ کے اوپر رکھ دیا، وہ لوگ کھا لیں۔ اور ایک حصہ 4-5 ہڈے الگ سے نکال کر نہیں نظر آنے والی مخلوق جو ہیں، جو ہمارے نظر نہ آنے والے جنات بھائی ہیں، ان کے لیے کسی ویرانے میں کاغذ پر چھوڑ آئے۔ اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں، تو اسے ایک عمل کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں۔ قربانی جتنے بھی کرنے والے حضرات ہیں، اس عمل کو اگر کر لیتے ہیں تو بہت سارے فائدے میں رہیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا گوشت لینا ہے اور اس کے اوپر 300 مرتبہ یا شہیدو، آگے پیچھے درود شریف 3 بار، اور 313 مرتبہ یا شہیدو یہ پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد اس گوشت کو جہاں آپ کو مناسب لگے، چاہے مچھلیوں میں یا چاہے کہیں بھی کتا بلی کے لیے رکھ دیا، اور تھوڑے سے ہڈے نکال کر کسی ویرانے میں رکھ کر چلے آئے، یہ کام کرنا ہے۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اس کے 6 فائدے ہوں گے۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ بے زبان جانور جب آپ کا قربانی کا گوشت کھائیں گے، یہ فضیلت صرف قربانی کے گوشت کے لیے ہے اور گوشت کے لیے نہیں۔ آپ کا قربانی کا گوشت جب بے زبان جانور کھائیں گے تو ان کی دعاؤں میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا۔ نمبر 1، ان کی دعائیں، وہ جو دعائیں کریں گے اس میں آپ کا حصہ شامل ہوگا۔ نمبر 2، ایسی ناگہانی آفت جس سے بدن کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، آنکھ نکل گئی، کان کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا، ایسا کوئی بھی حصہ، ایسی ناگہانی آفت سے اللہ تعالی حفاظت فرما لیتا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی آپ کو بیماری ہے، کسی جگہ پر بیماری ہے، مثال کے طور پر آپ کو گردوں میں تکلیف ہے، آپ نے وہ گردے جو ہے نکال کر جانوروں کے لیے نکالے ہیں، صدقہ کیا ہے، تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ آپ کے گردوں میں اس کے بدلے میں شفا دے دے گا۔ اسی طریقے سے جسم کے کسی بھی حصے میں آپ کو تکلیف ہے، اس حصے کا گوشت آپ نکال کر یہ عمل کر کے رکھ دیں، بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ بے اولاد اگر گھروں میں کوئی ہے جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا ماں باپ ہیں، تو ماں باپ ابھی سے اس کی نیت کر لیں کہ میرے گھر میں جب میرے بچوں کی شادیاں ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہیں اچھے ننھے منھے بچے دے گا۔ اس نیت سے بھی آپ اس گوشت کو رکھیں گے تو یہ مسئلہ حل اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں کر دے گا۔ اور نمبر 5، جتنا زیادہ آپ رکھیں گے، جتنا بڑا ٹکڑا رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی ہی زیادہ فراوانی کرے گا۔ ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا رکھتے ہیں، کتنا جانور کو دے رہے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے ایک ہی دن، آپ کے یہاں 3 دن قربانی ہے، آپ 3 دن تھوڑا تھوڑا سا رکھ لیجئے، اللہ کے یہاں تو اس کا اجر بہت بڑا ملتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا گوشت بڑا ٹکڑا رکھیں گے تو اسی کے بقدر آپ کے رزق میں فراوانی کر دی جائے گی، اور فراوانی کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، وہ بڑی اپنے شان نشان آپ کے رزق میں فراوانی کرے گا۔ اور نمبر 6، اللہ تعالیٰ نسلوں کے نصیب، ہمارے جو نسلیں ہیں آنے والی، ان کے نصیب اور ان کے مقدر کو بھی اس عمل کے بدلے میں چمکائے گا۔ جیسے ایک آدمی نیک ہوتا ہے تو اس کی نیکی 7 نسلوں تک چلی جاتی ہے، تو آپ
چھوٹا سا یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کے نسلوں کو بھی انشاءاللہ چمکا دے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، یا شہید ہو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بس یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا رکھنا ہے، اس کے بدلے میں اتنے سارے فائدے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، یہ کسی حدیث یا قرآن کے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی یہ طریقوں میں سے تھا، اور ان کو یہ سارے فائدے ملے تھے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی اور فائدے اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتا ہے۔ تو یہ اگر ہو سکے آپ ضرور اپنائیے، ضرور کریں، اللہ کا توفیق دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ کے مسائل جب حل ہو جائے تو ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔